اچھا، سب سے زیادہ جو میرے پاس سوالات آئے ہیں، جو بھی میں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں، اس حوالے سے لوگوں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو انہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے، نماز کے متعلق سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں۔ نماز نماز نماز۔ اچھا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ جو فرقے والے لوگ ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، دیوبندی، بریلوی، جو بھی مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ برا بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت والے کچھ لوگ جو ہے نا، وہ اس کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں، بس یہی خدا کو ناراض کرنے کے لیے بات کافی ہے۔ لیکن اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو چھوٹے سے بچپن سے جب وہ پیدا ہوئے، ان کو تب سے ان کے گھر والوں نے، ان کے ماں باپ نے، باپ دادا نے جو راستہ بتایا، اسی پر وہ چلتے ہیں، اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں اور اسی کو وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ پھر وہ اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں ان کو مولوی ملتا ہے، مفتی ملتا ہے، اس نے بھی حدیثیں گھول کے پی ہوتی ہیں، اس نے بھی ساری زندگی حدیثوں پر ہی عمل کیے ہوتے ہیں، اس کو اس کے استادوں نے ساری زندگی حدیثیں ہی سکھائی ہوتی ہیں، تو وہ بھی آگے اپنے محلے والوں کو حدیثوں کے ہی فتوے دیتا ہے، حدیثوں کا ہی علم دیتا ہے، اور ان کے تمام مسئلوں کا حل حدیثوں سے ہی بتاتا ہے۔ اب کیونکہ ہر جگہ حدیثیں ہی چل رہی ہیں، قرآن صرف جو ہے نا وہ آیت پڑھ کے آپ حدیث سے، اچھا قرآن کی بھی تشریح حدیث سے کرتے ہیں، اس کو ریفرنس جوڑتے ہیں حدیث سے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ان کو ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں حدیثوں سے۔ جس آیت کا ریفرنس ان کے اماموں نے نہ لکھا ہو، وہ آیت ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا، اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اہل سنت والے اور اہل تشیع اور دوسرے فرقوں والے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مگر وہ بے وقوفی اتنی زیادہ ہے لوگوں کی، لوگوں کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اپنے مذہب کی برائی سن کر ان کو برا لگتا ہے، اپنے مذہب کے خلاف دلائل سن کر ان کو برا لگتا ہے، مگر سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ بندہ غور و فکر کر لے تھوڑی سی، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ تھا تو وہ ایک قسم کا ہونا چاہیے تھا نا، ایک قسم کا۔ یہاں پر تو سب کے الگ الگ طریقے، اہل سنت والوں کے بھی ان کے اندر تو 4 الگ الگ طریقے ہیں۔ اہل حدیث کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے، وہابیوں کا اور اہل سنت کا، ان میں بھی فرق ہے۔ پھر اہل تشیع ایک الگ ہی، ایک نیا فرقہ، ایک عجیب چیز ہے یہ بھی، ایک یعنی کہ نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ بطور مسلمان میں نے پورا قرآن پڑھا، سمجھا ہے، مجھے اس فرقے کی، اہل تشیع فرقے کی جو روایات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں کہیں ملتی نہیں ہیں۔ اہل تشیع کی کیا، اہل سنت کی بھی نہیں ملتی۔ یہ لوگوں کا جو مذہب ہے، ان لوگوں کا جو اسلام ہے، وہ واقعات پر مبنی ہے۔ واقعات، اگر حضرت عمر یا حضرت ابو بکر کا کوئی واقعہ گزرا ہے تو اہل سنت والے اس واقعے کو لمبا چوڑا کر کے اس پر بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی اسلام ہے۔ واقعات، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہونے والے واقعات۔ اب اہل تشیع والے ہیں، ان کا واقعہ وہ کربلا والا واقعہ ہے۔ میں تو کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، جب میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ کو کربلا کا واقعہ منظور نہ ہوتا
اور وہ کربلا نہ ہوتا تو مجھے لگتا ہے یہ فرقہ بھی نہ ہوتا. وہ واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے، میرا اپنا ایک ذاتی سوچ ہے کہ واقعے کے بعد یہ فرقہ وجود میں آیا ہے. ان کا اسلام، ان کا مذہب اس واقعے کے گرد گھومتا ہے، اور 8-10 شخصیات ہیں واقعے کے اندر جو کہ اب تو پوری پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ شخصیات کا نام یاد ہے. اور حضرت علی، حضرت امام حسن، حسین، زینب، فاطمہ، عباس، یہی میں نام جو سنتا ہوں، یہ ہے ان کا ٹوٹل مذہب، ٹوٹل اسلام انہی کے گرد گھومتا ہے. اور اہل سنت والے جو ہیں ان کے نماز کے طریقے میں جو ہے وہ فرق ہے. اہل تشیع والوں کے نماز کے طریقے میں فرق ہے. اہل حدیث والوں کے طریقے میں بھی فرق ہے. لیکن لوگ ذہنی طور پر اتنے زیادہ پزل ہو چکے ہیں کہ وہ ہر کوئی اپنے طریقے کو نبی کا طریقہ سمجھا ہوا ہے. یعنی کہ نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ غور کرنا ہے، نہ فکر کرنی ہے، بس نبی کا طریقہ یہ ہے. اور سیکھا کہاں سے جی؟ ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا ہے. قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہے نہیں، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سجدہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے قیام کا حکم دیا ہے، اللہ نے رکوع کا حکم دیا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ ہی نہیں آتی. جب تک ان کا مولوی ان کو حدیث سے نہ سکھاتے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. ایسا ان کے دل اور دماغ کے اندر حدیثوں کا اثر ہوا ہے کہ مولوی صاحب بولیں گے کہ یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں یہ پڑھنا ہے، یہ ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر نبی کا کوئی طریقہ ہوتا تو وہ ایک ہی طریقہ ہوتا، ایک ہی طریقہ ہوتا نا. ایک انسان ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتا ساری زندگی. آپ اپنی مثال نہیں لوگے کیا؟ جب دیکھو نماز پہ سوال، نماز 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 ہی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. عذاب بنایا ہوا ہے نماز کو. اللہ نے مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. وہ آپ کھلا دو تو اچھی بات ہے، نہ کھلاؤ تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے قرآن میں، سب کو معلوم ہے، لیکن آپ کرو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں. اللہ نے حج کا حکم دیا ہے قرآن میں، آپ کرو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے جو ہے نا خیرات، یتیموں کو خیرات دینے کا حکم دیا ہے. کوئی مانگنے والا آئے، بھیک مانگنے آئے تو اس کو خیرات دے دو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر آپ دے دو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہ دو تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کا اگر حکم دیا ہے تو یہاں پہ آ کے ان کی عقل رک جاتی ہے، بریک لگا دیتی ہے. نماز آپ پڑھو گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے تو بہت سخت گناہ ہے.